میرا ایک دوست جو گزشتہ کئی سالوں سے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ جنیوا میں رہتے ہیں۔ آج اس نے فون کیا، جیسے ہی اس کی میرے سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے بیٹے نے انٹرپٹ کرتے ہوئے اپنے ابو سے اجازت لی اور کہنے لگا کہ کین آئی آسک دس کوسچن فرام مائی انکل۔ اس نے سوال کیا، سر کین مائی پاکستان بی اے پازیٹیو پاکستان؟ کیا میرا پاکستان یہ مثبت پاکستان بن سکتا ہے، تعمیری پاکستان بن سکتا ہے؟ بہت ہی سنجیدہ اور گمبھیر مشکل سوال اس نے کیا۔ میرے دل میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ بیٹے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریے کہ کیسے یہ میرا پاکستان جو ہے پازیٹیو پاکستان بن سکتا ہے۔ میں نے کہا آج جو پاکستان ہے وہ اس میں جہالت ہے، آج جو پاکستان ہے وہ غربت والا پاکستان ہے، آج جو پاکستان ہے اس میں بے روزگاری ہے، بھوک ہے، اور بھوک کے مارے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ آج کے پاکستان کا پس منظر ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو مذہب، دین، اخلاقیات یہ اس طرح کے معاشرے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہاں کیا چلتا ہے؟ جھوٹ، منافقت، دھوکہ دہی، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، کرپشن، کرائم جو آج کل رپورٹ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے ایسے معاشرے کے اندر، ایسے ملک کے اندر 3 مشکل ترین کام ہوتے ہیں۔ 3، ایک ہے سچ بولنا، جی سچ بولنا، اور دوسرا ہے سچ سننا۔ ایسے معاشرے میں کم ہی لوگ، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، اور لاکھوں میں کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور تیسرا جو مشکل کام ہوتا ہے ایسے معاشرے میں وہ ہے انصاف کرنا یا انصاف دینا۔ یہ 3 these are the 3 most difficult tasks in such a society جہاں نیگیٹیوٹی پریویل کرتی ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے اب اس صورتحال میں there are 3 characters، 3 کردار ہیں، اگر وہ مصمم ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے وطن کو پازیٹیو بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک چیز تو میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے اور کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں، اور ہیں بس سپورٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ہے عدلیہ کا، انصاف دینے کا۔ جس معاشرے میں انصاف قائم ہو جائے، انصاف دیا جائے یا فیصلے فوری کیے جائیں جیسے کرنے کی ضرورت ہے، وہ معاشرہ جو ہے نا وہ بقا و دوام پا سکتا ہے۔ لیکن 3 جو اہم کیریکٹرز ہیں اس معاشرے میں، کسی معاشرے کو پازیٹیو بنانے میں، پہلا جو کیریکٹر ہے وہ استاد کا۔ آج کل میں نے اسلام آباد میں آج ایک سروے کیا، میں نے تقریباً 90 کے قریب اساتذہ سے، جو یہ ماڈل اسکولز ہیں، سرکاری اسکولز ہیں، پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان میں سے 90 کے قریب لوگوں سے پوچھا، اور ان میں خواتین اور حضرات دونوں تھے، پکے پوڑھے نوجوان بھی تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ واز اٹ یور پیشن ٹو بی اے ٹیچر؟ تو آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 90 میں سے کوئی 5 یا 7 اساتذہ تھے جنہوں نے کہا کہ وی وانٹڈ ٹو بی اے ٹیچر، ورنہ سارے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے تو یار CSS کر کے میں نے SSP بننا تھا، کوئی کہہ رہا تھا مجھے تو DC لگنا تھا، کوئی مجھے پٹواری بننا تھا، تحصیلدار بننا تھا، مجھے SHO بننا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا مجھے ڈاکٹر بننا تھا۔ یعنی ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں کیپٹل کے اندر جن کو استاد بننے سے کوئی غرض نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا۔ یہی صورتحال پورے پاکستان میں، انجینئرز بے روزگاری کے مارے، ڈاکٹرز بے روزگاری کے مارے، اور ٹیچرز PhD JST بھرتی ہوتے ہیں۔ تو جس معاشرے کے اندر استاد، صحیح استاد بھرتی کیا جائے اور استاد تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو پازیٹیو بنانا ہے، ہم نے اپنے پاکستان کو پازیٹیو بنانا ہے، استاد بنا سکتا ہے، اور کوئی کردار اور کوئی سماج کا کیریکٹر نہیں۔ اور دوسرا ہے وکیل۔ اگر وکیل، دیکھو قانون کی جو بنیاد اساس ہے نا وہ اخلاقیات پہ ہوتی ہے، morality پہ۔ اگر وکیل کو پتہ ہو، علم ہو کہ اس بندے نے قتل کیا ہے، اس نے کرائم کیا ہے، کرپشن کیا ہے، اس نے موٹر وے کے پیسے جو تعمیر و ترقی کے لیے، موٹر وے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی کنسٹرکشن میں خرچ ہونے چاہیے تھے، اور یہ علم بھی ہے، یہ ایک حقیقت، ایوری باڈی نوز دس افیکٹ۔ اگر آپ اسی کی ضمانت کے لیے تگ و دو کریں گے، اس کی قانونی جنگ لڑیں گے، تو کہاں گئی morality؟ اگر وکیل کے شعور میں آ جائے، یعنی جس معاشرے میں شعور بکتا ہو وہ جہالت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر وکلا یہ بیدار دماغ ہوتے ہیں، استاد ویجل مائنڈز، وکیل
वकील बेदार दिमाग. अगर वकील के जहन में आ जाए कि फलां बंदा कातिल है, उसने एक मासूम की जान ले ली है, उसने इतना क्राइम और करप्शन कर लिया है, और वकील ये तहैया कर लें कि भाई हम वी विल नॉट सपोर्ट सच क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, फिर आप देखेंगे बरकतें उनकी रोजी में, रिज़्क में होंगी. और मोरालिटी प्रिवेल जब करेगी तो रिट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हो. और तीसरी जो अहम बात है, जो तीसरा कैरेक्टर है, वो सहाफ़ी, सहाफ़ी. मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ, पता है मैं जो जजेस हैं उनको द वर्चुअल फेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, रब कायनात का एक चेहरा समझता हूँ, एट्रीब्यूट, ऐसे एट्रीब्यूट. और दूसरा जो वॉइस ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद करीम की जो आवाज़ है, वो सहाफ़ी है. अगर ये सहाफ़ी हमारे पाकिस्तान के कलमकारी उस अंदाज से करें और कलम की हुर्मत को संभाल के इस मुल्क के इदारों को अगर वाकई पॉजिटिव बनाना चाहें ना, तो ये तीन कैरेक्टर्स, टीचर, द लॉयर्स एंड द जर्नलिस्ट, मैंने उसे कहा कि बेटे ये बना सकते हैं. माई कंट्री, योर कंट्री कैन बी अ पॉजिटिव पाकिस्तान इफ दीज थ्री कैरेक्टर्स आर डिटरमिन्ड टू मेक दिस कंट्री positive and worth living.